نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما افاء الله على رسوله منهم پارہ 28 سورہ حشر رکوع 1 آیات نمبر 6-7 لفظ آفا فی سے مشتق ہے جس کا معنی ہے لوٹنا۔ اس لیے دوپہر کے بعد جن چیزوں کا سایہ مشرق کی طرف لوٹتا ہے اس کو بھی فی کہا جاتا ہے، ما سوا الفیء الزوال کہتے ہیں۔ اموال غنیمت جو کفار سے حاصل ہوتی ہے اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے باغی ہو جانے کی وجہ سے ان کے اموال بحق سرکار ضبط ہو جاتے ہیں۔ ان باغیوں کو، ان غداروں کی جو مال و دولت ہے ان کی ملکیت سے نکل کر مالک حقیقی اللہ کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اس لیے ان اموال کو حاصل ہونے کو آفا کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ کفار سے حاصل ہونے والے تمام قسم کے اموال کو آپ فی بھی کہہ سکتے ہیں، مگر جو مال جہاد قتال کے ذریعہ حاصل ہو، اس میں انسان کا عمل دخل ہو، جدوجہد ہو، محنت ہو، تو اس مال کو مال غنیمت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ۔ لیکن جو مال بغیر جہاد اور قتال کے اور بغیر جدوجہد کے حاصل ہو جائے اور جس میں قتال اور جہاد کی ضرورت نہیں پڑتی، تو اس مال کو مال فی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آیات کریمہ کا حاصل یہ ہے کہ جو مال بغیر جنگ کے، بغیر جہاد کے، قتال کے حاصل ہو جائے تو وہ مال مجاہدین میں مال غنیمت کے قانون کے مطابق تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ اس کا اختیار رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ جس کو چاہے جتنا چاہے دے دے یا اپنے لیے رکھ کے۔ البتہ یہ پابندی لگائی گئی کہ چند اقسام کی تعین کر دی گئی کہ اس مال کی تقسیم جو ہے انہی اقسام میں دائر رہنی چاہیے، اور اگلے آیت میں فرمایا وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ۔ اہل القرآن سے مراد یہ بنو نذیر ہے، اور بنو نذیر جیسے دیگر قبائل ہے، بنو قینقاع ہے، بنو قریظہ ہے وغیرہ، جن کے اموال بغیر جنگ جدال کے، جہاد کے حاصل ہوئے تھے۔ سورہ انفال کی شروع میں مال فی کے حوالے سے آیت نمبر 41 میں فرمایا کہ شروع میں مال فی کا یسألونک عن الانفال ہے، اور پھر آیت نمبر 41 میں مال غنیمت کا ذکر ہے، اور تقریباً انہی الفاظ سے مذکور ہے جو سورہ حشر میں ذکر ہے کہ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ سورہ حشر اور سورہ انفال کی دونوں آیتوں میں 6 ناموں کا ذکر ہے: اللہ، رسول اللہ، ذوی القربہ، یتیم اور مسکین، اور وابن السبیل مسافر۔ ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین تو دنیا اور آخرت اور تمام مخلوقات کا، کائنات کا مالک حقیقی ہے۔ اللہ رب العالمین کا نام تو محض تبرکن ہے اور اشارہ ہے اس مال کی شرافت کی طرف، اس مال کی فضیلت کی طرف، اور حلال اور طیب ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ وہ قول عامۃ المفسرین کذا فی تفسیر مظاہر۔ مال کی شرافت اور فضیلت بایمانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے لیے صدقے کے مال کو
جو مسلمانوں سے حاصل ہوتی ہے وہ بھی حلال قرار نہیں دیا. صدقہ انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی حلال نہیں ہے. لیکن شبہ یہ ہو سکتا ہے، اعتراض یا اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ اگر صدقہ کے مال حلال نہیں ہے تو مال فے اور غنیمت کیسے حلال ہو؟ تو اس شبے کا، اس اعتراض کا یا اس اشکال کا ازالہ فرمایا کہ اللہ کے نام کا ذکر کرنے کا مقصد تو در حقیقت یہی ہے کہ حقیقت میں ہر چیز کا مالک حقیقی تو اللہ تعالی ہی ہے، اور اس میں کوئی دوسرے رائے نہیں ہے. اللہ تعالی نے ایک خاص قاعدہ کلیہ، ضابطہ یا قانون کے تحت جو ہے لوگوں کو اموال کے، مال و دولت کی، جائیدادوں کے حق ملکیت دیا. لیکن جو انسان باغی بن جاتا ہے، راہ راست پر نہیں آتا، جبکہ راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے، کتابوں کو نازل فرمایا ہے. اب جو شخص اللہ کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، کتابوں کو نہیں مانتا، بھائی کم از کم اسلامی حکومت و قانون کے اطاعت تو قبول کرے. مقررہ جزیہ ہے، خراج ہے، وہ اپنے مال سے حکومت کو ادا کرے. اب جو لوگ یہ بھی نہیں مانتے، بغاوت کرتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ جہاد کا حکم ہے، ان کے ساتھ قتال کا حکم ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اس کا مال و جان جو ہے وہ پھر قابل احترام نہیں ہے. ان کے اموال بحق سرکار حکومت ضبط کی جائے گی، اور بذریعہ جہاد قتال جو مال ان سے حاصل ہو وہ کسی انسان کی ذاتی ملکیت نہیں رہی، بلکہ براہ راست وہ اللہ کی ملکیت بن جاتی ہے. اب مال فے اسی لیے کہا کہ یہ اصل مالک حقیقی کی طرف لوٹ گیا. اب اس میں کسی انسان کی ملکیت کا کوئی عمل دخل نہیں، راہ نہیں ہے کوئی عمل دخل. اس کے بعد جن مستحقین کو اس میں کوئی حصہ دیا جائے گا، یہ حصہ براہ راست اللہ کی طرف سے ہو. اس لیے یہ ایسا ہی حلال ہے، طیب ہے، جیسے پانی ہے یا خود سے اگنے والے گھاس ہے، جو کہ براہ راست عطیہ خداوندی ہے، انسان کے لیے حلال ہے اور انسان کے لیے طیب ہے. اب مستحقین اور مصارف باقی 5 رہ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذوی القربہ، یتیم، مسکین، مسافر. یہی 5 مصارف مال غنیمت کے بھی ہے، خمس جس کو کہتے ہیں، جس کا ذکر سورہ انفال میں ہے. یہ 5 باقی رہ جاتے ہیں، اور یہ مصارف فی بھی ہے. دونوں کا حکم یہ ہے کہ یہ سب اموال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہو. اس کے بعد خلفائے راشدین کو یہ مکمل اختیار دیا گیا. ان کی مرضی ہے کہ چاہے وہ سب اموال عام مسلمانوں کے مفاد میں استعمال کرے، اس کے لیے پاس رکھے، بیت المال میں جمع کرے، خزانہ میں جمع کرے، چاہے تقسیم کرے. خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعامل سے یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو مال فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حصہ اس میں مل گیا یا وہ رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا. البتہ ذوی القربہ کو اس میں دینے کے 2 وجہ تھی. ایک نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی، یعنی اسلامی کاموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا. اس لیے اغنیاء، ذوی القربہ، مالدار رشتہ دار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، ان کو بھی دیا جاتا تھا. دوسرا وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوی القربہ پر